السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے بھی ہوں گے اور پریویس ویڈیو کو آپ اچھے سے یاد کر چکے ہوں گے اور اس کی پریکٹس بھی کر لی ہوگی۔ اور اس ویڈیو میں ہم تعوذ اور تسمیہ کے تجویدی اصول اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ بھی یاد کریں گے۔ آپ سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ساتھ ہی ساتھ اپنے سبق کو پریکٹس کرتے جائیں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اپنے اسباق کو اکٹھا مت کریں، جیسے جیسے آپ کو سبق ملتا ہے ویسے ہی اس کو یاد کرتے جائیں، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو کے مکمل ہو جانے تک انشاءاللہ العزیز آپ تعوذ اور تسمیہ کا ترجمہ اور اس کے تجویدی اصول مکمل طور پر یاد کر چکے ہوں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ، اعوذ۔ یہاں سب سے بڑی غلطی جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ حمزہ اور عین کو مکس کر دیتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، اعوذ نہیں کرنا، اعوذ نہیں کرنا، بلکہ کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم لمبا بھی نہیں کریں گے، بھی نہیں کریں گے، اور اس کے بعد عین۔ عین کا مخرج ہم پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس کو بالکل آپ نے حلق کے درمیانی حصے سے لے کر آنا ہے۔ حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے آتا ہے، جبکہ عین حلق کے درمیانی حصے سے۔ اس طرح سے آپ پڑھیں گے۔ اور ذال جو ہے اس کو بہت نرمی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اپنی زبان کے سرے کو آپ نے ہلکا سا دانتوں کے کناروں کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، اوپر والے دانتوں کے کناروں کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ آپ کا یہ بہت ہی نرمی سے حرف ادا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ لفظ اللہ کو کب موٹا پڑھنا ہے اور کب باریک کرنا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، لفظ اللہ سے پیچھے جو با آ رہا ہے اس با کے نیچے زیر ہے۔ یہ زیر ہمیں بتائے گی کہ اب آپ نے یہاں باللہ بہت ہی باریک آواز میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ باللہ، لفظ اللہ کو ہم دبا کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر شد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو ایک الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان۔ یہاں نون کو شین کے ساتھ دبا کے پڑھیں گے۔ شین میں ش یہ والی ساؤنڈ آنی چاہیے، جیسے ہم کسی کو چپ کروانے کے لیے ش کرتے ہیں نا، وہی آواز شین کے ساؤنڈ میں آتی ہے۔ من الشی، آگے شین کے پاس یا لین ہے، جب لین کا رول آتا ہے تو شی، سی، بئی، تئی، اس طرح کے ساؤنڈز آتے ہیں۔ یہاں ہم پڑھیں گے من الشی، اس کے بعد تو، یہ موٹا حرف ہے، اس کو ہمیشہ ہر حال میں موٹا ہی پڑھتے ہیں، پر کر کے پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ موٹے حروف میں سے ہے۔ اور یہاں دیکھیں تو کے اوپر کھڑا زبر ہے، اگر اس کے اوپر زبر، زیر، پیش کچھ بھی آ جائے تو ہر کنڈیشن میں اس کو موٹا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ من الشیطان الرجیم۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو آپ نے ایکسٹریم لیول پہ موٹا نہیں کرنا کہ آپ کی آواز میں یہ والی ساؤنڈ نہیں آئے، یہ والی ساؤنڈ آئے گی تو پھر غلطی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ صرف تھوڑا سا ایک ہی یہ ساؤنڈ آئے گا، نروا، جس سے آپ کا را جو ہے وہ پر ہو جائے اور جو ہے یہ ساؤنڈ بھی نہ آئے۔ نرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں، کس کی؟ باللہ، اللہ کی۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، من الشیطان، تو کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، من الشیطانی، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ شیطان سے۔
الرجیم، الرجیم کا مطلب ہوتا ہے مردود. جب ہم اکٹھا پڑھیں گے من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے بچنے کے لیے یا شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے. آسان الفاظ میں آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے. تسمیہ، بسم اللہ. ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب بھی زیر آ جائے تو آپ نے جھول دے کے نہیں پڑھنا، بے تے تھے ایسے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ای والا ساؤنڈ لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، بی کرنا ہے. یہاں ہم بس بولیں گے اور سین جو ہے اس کی آواز سیٹی کی طرح تیز ہوتی ہے. اس کو آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، بس بس. اس کے بعد ملاہی، ملاہی میں یہاں دیکھیں لفظ اللہ ہے اور لفظ اللہ سے ہم نے پیچھے والے حرف کو دیکھنا ہے کہ وہاں کون سی حرکت ہے. وہی حرکت ہمیں بتا دیتی ہے کہ آپ نے یہاں لفظ اللہ کو پر کرنا ہے یا باریک کرنا ہے. اب یہاں دیکھیں میم، لفظ اللہ سے پیچھے میم ہے اور میم کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. بسم اللہ، باریک بھی کریں گے لیکن اس کو دبانا بھی ہے کیونکہ شد ہے. بسم اللہ الرحمن، را موٹا کریں گے، را کے اوپر زبر ہے، ہا کو حلق کے درمیان سے لے کر آئیں گے اور میم کو ایک الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے. الرحمن، آگے نون کو را کے ساتھ کنیکٹ کریں گے کیونکہ را کے اوپر شد ہے. جب بھی کسی لفظ کے اوپر شد آ جائے تو آپ نے اس سے پیچھے والا حرف شد والے حرف کے ساتھ دبا کے پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے یہاں بھی دیکھیں را کے اوپر زبر ہے جس کی وجہ سے را موٹا پڑھا جائے گا اور ہا کے پاس یا مدہ ہے، یا ساکن ہے اور پیچھے زیر ہے. جب بھی یا ساکن ہو پیچھے زیر ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے اس حرف کو ایک الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ وہاں یا مدہ کا رول ہے. الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں یا کرتا ہوں. الرحمن، جو بے حد مہربان، الرحیم، اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بے حد مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ تعوذ اور تسمیہ کو بہت اچھے سے سیکھ چکے ہوں گے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورۃ الفاتحہ کی پریکٹس کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.